لیکن پیٹ پاڑ دیا آپ نے، کیونکہ حضور کے منہ سے نکلا تھا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، جس نے میرا نامہ پڑھا ہے، خط پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہ کو پڑھ دے گا۔ جس بندے کی بات ہم کر رہے ہیں، حدیث کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا اور باقی ٹائم ختم ہو گیا تھا، یہ تھا روم کا بادشاہ ہرقل، اس کا نام تھا، عربی میں انگلش میں اس کو ہیراکلیوس کہتے ہیں۔ اس کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، یہ بڑا امپریس ہوا اس سے، اس نے یعنی اس وقت جو روم اصل آج کل کا اٹلی اور اس کے کچھ ایریاز جو ہیں، اس کی حکومت بڑے دور تک تھی۔ اس وقت یہ بیت المقدس جو موجودہ فلسطین ہے اس ایریا میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا، وہاں بھی اس کا گورنر تھا، اس کی حکمرانی تھی۔ تو وہاں جب یہ پہنچا تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کے نام خط آیا ہوا ہے، اور اس نے پھر کہا کہ جس علاقے سے خط آیا اس علاقے کے بندوں کو ڈھونڈیں۔ وہ پھر پورا قافلہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے آپ ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنی بیٹی کی، ان کی بیٹی کی شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اور یوں قریبی تعلقات بن گئے۔ اس وقت یہ گئے تھے اس کے ایریے میں تجارت کے غرض سے، ان کو بلایا اور پھر ایک مجلس قائم کی۔ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، صرف چونکہ ہم لوگ بھولنے والے، اس لیے میں صرف ربط قائم کر رہا ہوں پچھلے سبق کے ساتھ۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، عیسائی تھا، اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے، قسیسین تھے یا یہودیوں کے رہنما تھے، یعنی مذہبی اعتبار سے جو بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے ہوئے اس زمانے کے، یا دنیا داری کے اعتبار سے جو پڑھے لکھے تھے، مناصب پر فائز تھے، ان کا اسپیشل اجلاس رکھا، اور اجلاس میں یہ آخر میں آیا شان و شوکت کے ساتھ، اور پھر جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور باقی جو مکہ کے لوگ تھے ان کو مجلس میں بلا کر سوال کیے حضور علیہ السلام کے بارگاہ، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے میسج کے بارے میں سوال کر کے ختم ہوا، تو پھر اس نے خود جواب دیے، کچھ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ فقال للترجمان، ظاہر ہے اس کی زبان کچھ اور تھی اور عرب کی زبان عربی تھی، بیچ میں ترجمان تھا، اس نے ترجمان سے بولا قل لہو، اس بندے سے کہہ، سألتک عن نسبہ، میں نے تیرے سے پوچھا تھا کہ اس بندے کا نسب کیسا ہے، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، اور تم نے یہ بتایا کہ وہ بندہ نسب کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ اشرف قبیلے قریش سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، تو یہ شان تو رسولوں کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو مذہبی طور پر، دینی طور پر تو وہ بے مثل و مثال ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گراؤنڈ پر، اس علاقے میں، اس زمینی حقائق کے مطابق جو لوگوں کی نظروں میں جو قبیلہ عزت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بڑے اشرف قبیلوں میں سے ارسال فرماتا ہے، تو اس کا ذو نسب ہونا بھی رسول ہونے کی دلیل ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تیرے سے یہ پوچھا، هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بڑوں میں سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں، ان کے بڑوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ والد ہیں، انہی لوگوں کے سامنے ان کا زندگی گزری ہے، سید عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، انہی لوگوں کے سامنے ان کی زندگی گزری ہے، تو بیک گراؤنڈ سارا سامنے، انہوں نے کہا جی کوئی کسی بڑے نے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، اگر تو اس کے کسی بڑے نے بھی اس طرح کی کوشش کی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید جو کام بڑے کر چکے تھے یہ وہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ منہا، یا اسی عزت اور وقار یا دنیاوی اس منصب کے طلب کے چکر میں نعوذ باللہ منہا شاید یہ بات کر رہا ہے، لیکن تم نے انکار کیا کہ بڑوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ یہ بات بھی دلیل ہے کہ وہ بندہ ویسے یہ بات کر سکتا نہیں۔ وَسَأَلْتُكَ عَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ،
اور میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرت اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں. فقلت فلو کان من آبائہ من ملک، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو قلت رجل یطلب ملک ابیہ، تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ بندہ اب اس کے پاس بادشاہ تو نہیں ہے تو شاید یہ اس انداز سے ہمدردیاں حاصل کر کے یا مذہبی رنگ لے کر شاید یہ بادشاہ قائم کرنا چاہتا ہے دوبارہ. لیکن تم نے کہا فذکرت اللہ، تم نے کہا کہ نہیں ان کا بڑا بھی بادشاہ بھی نہیں گزرا. فذکرت اللہ فقد اعرف وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. پھر میرا سوال یہ تھا کہ اس بندے نے یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی تو بندہ تمہارے پاس ہی تھا 40 سال تک، کبھی کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام بھی لگایا؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں، جن کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، جھوٹ بولنا تو درکنار ہے، کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگایا. فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جو کبھی لوگوں کے ساتھ کسی کے اوپر جھوٹی بات نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے اوپر جھوٹی بات کیسے لگا سکتا ہے کہ میں اس کا رسول بن کر آیا. جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی بندے کے اوپر جھوٹی بات نہیں تھوپتا کہ اس نے مجھے یوں کہا اور کہا نہیں، تو وہ اللہ رب الجلال کے اوپر جھوٹ کیسے مان سکتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اگر نہیں بھیجا ہوتا تو. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوا أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ. اور اگلا سوال میرا یہ تھا کہ لوگ جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ